نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک یاکسان لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازلت لیک اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کران گے کہ مینوں اللہ سونے نے کیوں پیدا کیتا تے جڑے لوگ پوچھدے نے کہ مینوں کیوں پیدا کیتا تے انہاں نوں اللہ سونے جواب دتا قرآن کریم دی سورہ ذاریات دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرن دا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہے اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سنا رب فرماندا سورہ ذاریات دی 56ویں اس آیت پاک چ اور میں جن اور انساناں نوں صرف اپنی بندگی واسطے پیدا کیتا عبادت واسطے پیدا کیتا یہ مانا علماء اظہار دا کر دیا لے یعبدون دا کہ اپنی عبادت واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس علماء و مشائخ بیان فرما دیا کہ یعبدون دا معنی ہے یعرفون یعنی اللہ رب العزت نے انسان نو اپنے عرفان واسطے معرفت واسطے اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا ہے یعنی رب سنے فرمایا کہ میں تا انسان نو پیدا ہی اپنے عرفان واسطے کیتا یعنی اپنے دیدار کرنے واسطے پیدا کیتا تو سنے رب جو قرآن پاک یہ سارا پروگرام دسیا پہچان عرفان معرفت دو طرح دی ہوندی ہے ایک علمی استدلالی پہچان جیڑی ظاہری علم دے ذریعے انسان نو حاصل ہوندی ہے قرآن و سنت دے ظاہری علم پڑھدا ہے تے اللہ رب العزت دی ذات دا عرفان حاصل ہوندا ہے کہ اللہ ایک ہے واحد ہے اللہ شریک ہے ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہن والا ہے ہمیشہ تو ہمیشہ زندہ رہن والا ازلی ہے ابدی ہے قدیم ہے غیر مخلوق ہے لا محدود ہے لا فانی ہے اور وہ اپنی ذات و صفات دے اندر یکتا و یگانہ ہے کمی و خطا جوہر و عرض تقسیم و تشبیہ حلول اتحاد کیف و جہت مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ اور سنے رب نے قرآن پاک قرآن و سنت دے اندر دسیا کہ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ظاہر و باطن چاہ سب میرے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عکسی ظہورات ہے تعینات و تنزلات ہے یعنی سونے رب نے اپنے نور تو نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا اور اپنے نور حقیقت محمدیہ دے نور تو ظاہر و باطن چاہ ساری کائنات کو تخلیق فرمایا عرش اعظم نو آسماناں نو فرشتیاں نو انساناں نو جناں نو پرندیاں نو حشرات الارض نو الا حاصل کیا سے ساری کائنات جڑی ہے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور دے عکسی ظہورات ہے اور آج دی سائنس نے بھی نہ گلاں تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز عناصر ایٹم کوانٹم ذرات یہ سب غیر مرئی لطیف لہراں دے بنے ہوئے نے اور یہ غیر مرئی لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے
تو سونے رب نے قرآن چ دسیا ہوا کہ اللہ نور السماوات والارض کہ میں زمین و آسمانہ دا نور ہے مول آخر ہزار باطنا ولا حاصل قیاس. تو سونے رب نے انسانوں دے اندر پھر اپنی روح رکھی ہے، اپنی روح پھوکی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور روح اس واسطے رکھی تاکہ جسم جو نکل کے ہے پھر وہ پیشوا دے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم و تربیت نگاہ دعا توجہ اور مدد نہ اللہ سونے دے فضل و توفیق نہ اللہ دے عطا کردہ نور نہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، یعنی حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے. سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا ہے جگہ جگہ. ایک پہچان ہے کشفی شہودی مشاہداتی پہچان ہے کہ جدو انسان دل دیا آنکھاں نہ دل دے آئینے چلا سونے دا دیدار کردا ہے تو پھر انہوں حقیقی پہچان ہوندی، پھر ہی انہوں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ فنا پھر ذکر سلطان الاذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوندا. پھر درجہ بدرجہ اللہ پاک اپنے انہاں دوستاں اولیاء اللہ نو باطن دے اندر مختلف تصرفات تا فرماؤں دے، یعنی باطن دے اندر اللہ والے دی روح جڑی ہے وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر دی ہے اور تقدیر معلق دے اندر مختلف اللہ والے نو مختلف تصرفات بھی اللہ نے عطا فرمائے. تقدیر مبرم جڑی ہے وہ اللہ پاک دے کنٹرول دے اندر ہے، وہ تبدیلی دا ذریعہ واحد دعا ہے. اگر اللہ چاہے گا تو بدلے گا، نہیں چاہے گا جیسا مناسب چاہے گا حکم فرمائے گا. تو سونے رب نے اپنے نفر اولیاء اللہ نو عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم لاہوت حقیقت صلوات تک روح نو سیر قدمی دی اجازت دیتی ہے. اس کو اگے پھر سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے، اور جڑے اللہ والے کمال نو پہنچ جاندے اللہ پاک انہوں نے باطنی تصرفات دیاں کن دیاں نعمتاں بھی عطا فرماؤندے رہے درجہ بدرجہ. تو سونے رب نے قرآن دسیا کہ انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، لیکن جڑے دیدار الہی دے منکر لوگ ہیں گمراہ جہنمی فرقے، چونکہ انہوں نے نعمت حاصل نہیں، اسی واسطے وہ قرآن پاک جتھے بھی اللہ دے دیدار دا لقاء اللہ دے دیدار دا ذکر ہوتا دا معنی بدل دیندے. اس لیے کہ نا بد قسمت کور چشم عقل دے انیا نو دیدار الہی دی نعمت عظما حاصل نہیں، نہ انہاں دے وڈیراں نو حاصل ہے. تو جنہوں نے حاصل ہونے کی قبر آباد ہے، جب سلطان بہو فرماؤں نام فقیر تینہ دا بہو قبر جنہ دے جیوے جنہیں اللہ والے انہوں دے مزارات آباد ہے. اس واسطے کہ اللہ والے زندہ نے، اللہ سونا زندہ و حیات ہے، ساڑھے پیارے نبی زندہ و حیات نے، اور انہوں نے سچے غلام بھی اولیاء اللہ اپنے اپنے مزارات دے اندر زندہ رہے، اپنے منن والے دور و نزدیک نفع پہنچاتے رہتے ہیں. سو عرض کریا سگا کہ سونے رب نے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور قرآن پاک سونے رب نے دسیا انسانوں نو وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچدا. اس واسطے ہر نماز دی ہر رکعت اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا کہ ہر نماز دی ہر رکعت دعا کریا کرو اهدنا الصراط المستقیم کہ مولا سونے سانو ماضی حال و مستقبل دے تمام انسانوں سیدھے رستے چلا، یعنی منزل تک پہنچا، یعنی اپنا دیدار کرا. اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے بارے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تم اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بنا۔ مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ تو اسیر مقام لم کہاں سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ علامہ اقبال فرمان دے کہ سونا رب ہر جگہ حاضر و موجود ہے، اندر باہر، اپنی سونی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو۔ بقول شاعر کہ مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ تے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ رسالہ غوثیہ اندر لکھ دے آ کہ سونے رب نے مینوں اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرمائی میری روح نو۔ تے سونے رب نے مینوں فرمایا کیا غوث اعظم جڑا میری طرف باطن دے وچ سفر کرن تو محروم رہا تے میں انہوں دنیا دے ظاہری سفر دے وچ مبتلا کر دینا، یعنی جہی روح میری طرف سفر نہیں کرتی، میرے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی، جد و جہد نہیں کرتی، ریاض و مجاہدہ نہیں کرتی، تو میں وہ تو دستے شفقت چک لینا، نظر رحمت ہٹا لینا، پھر نفس شیطان اتنے غالب آ جاندے ہیں تو دنیا کے معاملے جڑ جاندے ہیں، خواہشات کے پیچھے لگ جاندے ہیں۔ حالانکہ کامیابی دا راز یہی ہے کہ جب تک انسان نفس سے مارا دی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کرے، لا الہ دی نفی حاصل کرے تو پھر ہی انہوں الا اللہ دا ثبات حاصل ہوئے گا۔ جب تک یہ نفی حاصل نہیں کرتا، اپنی خواہشات نو ختم نہیں کرتا، اور صرف تو پہلے تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا نہیں بنتا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ نہیں گزارتا، اپنے دوجیاں دے معاملات کو اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل نہیں کرتا، سراپا رضا الہی نہیں بنتا، مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اللہ سونے اگے حاضر نہیں رہتا، تینوں کدے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن پاک سارا پروگرام رب نے دس دیتا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ جب تک تو مرشد نہیں پڑھے گا، مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ نہیں لوائیں گا، الفلا چمبے دی بوٹی نہیں لوائیں گا، توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء نہیں کروائیں گا، اور وہ کنیکشن یا سچے پیر و مرشد دے سینے چا جڑا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بے واسطہ پیرانے سلسلہ انہوں تک پہنچیا ہے، جدو توحیدی محمدی عشقی نوری کنیکشن انسان حاصل نہیں کرتا پیر و مرشد کو، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت نہیں کرتا، تے روح جسم چوں نکل کے باطن سر و پرواز نہیں کرتی، نہ اللہ تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ انسانی جسم جو ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل کا کہہ دی ہے، اور اندر دے دیگر انسان دے اندر موجود ہے نوری لطائف قلب روح سر خفی اخفا وغیرہ، یہ غیر مرئی لطیف وجود نوری جسے جڑے انسان دے اندر ہے، یہ انہاں قیداں تو آزاد ہے۔ تو جب انسان پیر و مرشد کو توجہات لے کے ریاضت کردا محنت کردا تو پھر روح جسم چوں نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کر دی، دل دی آئی نے دل دیاں اکھاں نہ، پھر ہی انہوں آخری کھلیاں اکھاں نہ سر دیاں اکھاں نہ دیدار الہی نصیب ہوئے گا۔ اس دنیا کی کھلیاں اکھاں نہ دیدار الہی صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حاصل ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جنہیں اپنے آپ نو پہچانیا تے انہیں یقیناً سنے رب نو پہچانیا، پھر ہی انسان جڑا خود تو خدا تک دا روحی سفر کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی دے اندر ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں آسمانہ اور زمینہ چ نہیں سماؤندا، لیکن بندہ مومن دے دل وچ میں سما جانا۔ حدیث پاک ہے
قلب المؤمن عرش اللہ تعالی کہ مومن دا قلب جڑا وہ اللہ دا عرش ہے. قرآن کریم دی سورہ زاریات دی 21ویں آیت پاک سن رب نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور میں تواڈے نفساں وچ کہ تسی غور کیوں نہیں کرتے. سورہ کاف دی 16ویں آیت پاک سن رب نے فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تواڈی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں. اس واسطے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو باہو کتھ لویندا ہو. اسی اسے وچ ہو اساں وچ باہو یاراں یار سوالے ہو. قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے خضر کیوں کر بتائے، کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، کہ مچھی پوچھے دریا کتنے ہے، تے بابا خضر کی دسے انہوں نے کہ کملیے تو پانی دے وچ رہنی ہے، پانی تیرے اندر ہے. اسی طرح اللہ دی سونی پاک ذات ہر جگہ حاضر و موجود ہے. قرآن کریم دی سورہ حج دی 46ویں آیت پاک سنے رب نے فرمایا بس انہاں دی زاریاں اکھاں انیاں نہیں ہوندیاں بلکہ دل انے ہوندے ہیں جڑے سینیاں وچ نفس و شیطان دی پوجا کرنا، قرآن و سنت نو چھڈنا، خواہشات نفسانی دے پیچھے لگنا، انہاں تو پیدا ہون والی جڑی ظلمت ہے انسان دے اندر آئی ہے، جڑی منفی سوچاں جیسے منفی کیمیکل انسان دے اندر پیدا ہوئے، انسان دا اندر ظلماتی ہو گئے، انسان دے پانی دے کرسٹل جڑے زخمی ہو گئے، اور زہریلے کیمیکل جڑے انسان دے اندر پیدا ہوئے انہوں نے انسان دے اندر ایسی ظلمت پیدا کرتی، اور انسان نے اپنے انکانشیس مائنڈ دے اندر جڑے منفی پروگرام سیو کیتے انہوں دی نیگیٹو انرجیاں نے یہ ونیا کرتا، پھر دل ہی مر گیا. اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی آمدوں کے مرضے کون کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں. تینوں بے حضوری حاصل ہی اسے واسطے ہوئی ہے کہ تیرا دل جڑا مر گیا، اس لئی کہ تو فنائے نفس حاصل نہیں کیتے. جب تک فنائے نفس حاصل نہ کرے فنائے قلب حاصل نہیں ہوندی، دل پاک نہیں ہوندا، دل زندہ نہیں ہوندا. تائیں قلندر لاہوری اقبال نے فرمایا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض. دل پاک ہوئے گا پھر تجلی روح کی کیفیت حاصل ہوگی دل چ، انسان دے اندر روح چ قوت پرواز پیدا ہوئے گی. حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے فتح الربانی جی لکھیا، آپ فرماندے کہ صاحب یقین و معرفت مسلمان واسطے دو ظاہری اکھاں نے دو باطنی اکھاں نے. بس وہ ظاہری اکھاں نال دنیا 'چ وسن والی مخلوق نو دیکھدا اور باطنی اکھاں دے نال آسمان دے اندر وسن والی مخلوق نو دیکھدا، اور اس تو بعد وہ دل دے وچ تو تمام پردے اٹھاتے جاندے ہیں، پیسو اپنے سونے رب دا بلا شبہ بے کیف دیدار کردا، تو پیسو مقرب و محبوب بندہ اللہ دا بن جاندا. مزید بزرگوں سے پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں کہ ساڈا رب جڑا وہ زندہ ہے، ساڈا رب موجود ہے اور دیکھا جا سکتا، وہ دیدار کیتا جا سکتا، لیکن مردہ دل انہاں گلاں دا انکار کرتے ہیں. امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میرے دل نے اپنے رب نو نورے
ربی دے ذریعے دیکھیا، یعنی میں رب دے عطا کردہ نور نے اپنے سونے رب دا دیدار کیتا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماؤندے رہے کہ میں اپنے رب دی اس وقت تک عبادت ہی نہیں کرتا جب تک میں وہ اپنے سونے رب دا دیدار نہ کر لاں۔ تفسیر ضیاء القرآن دے اندر حضور پیر کرم شاہ صاحب بیرا شریف والے آپ فرماؤندے نے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ ایک ہوں ہونی گل نہیں، قرآن چ اللہ پاک نے دسیا ہوا، حدیث دے اندر یہ گلاں موجود ہے۔ قرآن کریم دی سورہ بنی اسرائیل دی 72ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ جڑا شخص دنیا چنا ہے وہ آخرت میں بھی انا ہوئے گا، یعنی جنہوں اتنے دیدار الہی دی نعمت عظما دولت کبرا حاصل نہیں تے آخرت میں بھی انہوں دیدار الہی دی نعمت حاصل نہیں ہونی ہے گی۔ تو سورہ سجدہ دی 54ویں آیت پاک سنے رب نے فرمایا یاد رکھو کہ وہ اپنے رب دے دیدار وچ شک چ پے ہوئے رہے، یعنی جننے بھی کافر ہو منافق لوگ ہے وہ اسے شک وچ رہے، وہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر جگہ جگہ سنے رب نے قرآن ذکر فرمایا، سورہ کاف دے اندر فرمایا کہ جنہاں لوگوں نے اپنے رب دیاں نشانیاں اور وہ دیدار دا انکار کیتا تے انہاں دے اعمال ضائع ہو گئے۔ اسی قیامت دے دن انہاں دا حساب کتاب نہیں لینا، انہاں واسطے میزان قائم نہیں کرنا عمل تولنا واسطے، بلکہ انہوں نے سیدھا ہی جہنم چھڑ دینا۔ اور سورہ انعام دی 31ویں آیت پاک میں رب نے فرمایا کہ جڑے لوگ رب دے دیدار دا انکار کرتے ہیں لوگ خسارے وچ ہے۔ سورہ یونس دی 7ویں 8ویں آیت پاک میں رب نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں جڑے لوگ دیدار الہی دی خواہش نہیں رکھتے اور دنیا دی زندگی نو ہی پسند کرتے ہیں اور وہ مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں اور ساڈیاں نشانیاں تو غافل نے، تے انہاں نوں انہاں دی کمائی سمیت ہی جہنم دے وچ سٹ دتا جانا۔ سورہ فرقان دی 20ویں آیت پاک دے اندر فرمایا کہ آج بھی صبر کیتی بیٹھے ہو، حالانکہ تہاڈا رب تہاڈی طرف دیکھ رہا اور تہاڈا منتظر ہے۔ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے رہے کہ اللہ پاک بڑی محبت بڑی نگاہ ہر ویلے ہر انسان دی طرف دیکھ رہا کہ مخلوق تو منہ موڑ کے سچے دلوں ایمان لیا کے سچی توبہ تر نصوح کر کے پھر مرشد کو توحیدی عشقی کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ کر کے راہ مولا دے مسافر بننا اور میری طرف دوڑن، جیسا کہ سونے رب نے قرآن جی فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ ایڈے بدقسمت لوگ ہے سروں ہی انکار ہی کر دے اللہ کی طرف دا دیدار دی تمنا تے آرزو رکھنی دور دی گل ہے، لیکن جڑا سچے دلوں اللہ کی طرف جاندا اللہ انہوں اپنا دیدار کراوندے ہیں۔ تے سورہ کاف دے اندر قرآن کریم دی 110ویں آیت دے اندر سورہ رب نے فرمایا جہاں شخص اپنے رب دا دیدار کرنا چاہتا تو انہوں چاہیے فصال عمل اختیار کرے، یعنی تمام شیطانی دستوراں نظاماں منشوراں تو منہ موڑ لے، جنہیں بھی شیطانی افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکال آیا کہ سنے رب نے فرمایا کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا فاخلقت الخلق کہ میں چھپیا خزانہ سی
قسماں نوں محبت ہوئی تے میں چاہے میں پہچانیا جاواں تے پھر تاں میں مخلوق نوں پیدا کیتا. یعنی انسان نوں تاں بنایا ہی سونے رب نے اسے واسطے ہے کہ میرا یہ دیدار حاصل کرے. اس واسطے سونے رب نے انسانوں کو فرمایا کہ انسانوں تہانوں میں پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا. وہ سارا طریقہ میں قرآن پاک دے اندر دست ہے. اس واسطے جڑا شخص کہندا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیتا تے سونے رب نے دستا انہوں قرآن پاک چ حدیث دے اندر. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اہل بیت نے تمام اللہ والیاں نے کہ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا صرف اپنے دیدار واسطے کیتا. لیکن یہ نعمت وہ نہیں حاصل ہونے جنہیں روز الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کیا سکا. اقراروں باللسان دے نال و تصدیقوں بالقلب کیتا سے. تے جنہاں کڑیاں اتنے تے آکھیا دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سی رب سونے نے چھڈ کے. انہاں بدبختاں نوں نعمت نصیب نہیں ہونی کیونکہ روز الست دے باغی لوگ ہیں. یہ دنیا وچ بھی آ جانا لیکن اللہ پاک چونکہ مہربان ہے دنیا دے بھیج کے تمام حجت پھر کیتی گیا. اج پھر موقع تہاڈے دے دتا جے اگر روز الست غلطی ہو گئی تو ازالہ کر لو. لیکن یہ مردہ دل کافر و منافق دنیا دی پیچھے دوڑی رکھ دے اپنے انکانشیس سب کانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دی پروگرامنگ کرن دی بجائے شیطانی پروگراماں دی پروگرامنگ اپنے اندر کر دے. اس واسطے انہوں نے جنی مرضی نصیحت کرو انہوں نے کوئی اثر نہیں ہوندا. وہ اپنے ہون یا پرائے ہون تے انہاں لوکاں تو دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہاں دے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی. جھوٹے لوگ ہیں اور اس نفس و شیطان دنیا دے ماسوا اللہ دے پجاری لوگ ہیں. انہاں طرف اٹھن والے ہر قدم دے بھی اللہ دی لعنت برسدی ہے. کیوں کہ انہاں نے سچے پروگرام قرآن و سنت نوں چھڈ کے جھوٹے شیطانی پروگراماں نوں پھڑ لیا. اس واسطے قرآن سونے رب نے دسیا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے. اس واسطے انہاں لوکاں تو الگ ہوو جب تک انسان انہاں غافلاں مردہ دلاں اللہ رسول اللہ والیاں اور انسانیت دے دشمناں لوکاں تو الگ نہیں ہوندا اور اللہ دی راج ریاض کو مجاہدہ نہیں کرتا کدے انہوں دید مولا دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتے. اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا ہے رسم عاشق کی الگ سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. تے حضور با بولے شاہ رحمت اللہ فرمایا چل بولے اتنے چلیے تے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانوں مندے. تے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے کوشش کرو کہ غافل لوگ تمہیں نہ جاننا نہ تسی انہاں نوں جانو. انہاں کو خیر نہیں ہے کہ کوئی ہون اپنے ہون یا چاہے پرائے ہون انہاں کو کدے بھی خیر نہیں طالبان دنیا کو کیونکہ انہاں دنیا نے ترجیح دیتی ہے جہدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مردار ہے طالب کتے نے. مختلف حدیثاں دے اندر اللہ دے پیارے نبی نے دنیا دے بارے دسیا کہ دنیا مردار ہے طالب کتے نے. دنیا آخری کھیتی ہے دنیا کڑی ہے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے دنیا کافر واسطے جنت ہے. جب تک انسان ماسوا اللہ تو قلب نہ الگ نہیں ہوندا اور ادھا الگ ہوئے کوشش بھی کرے انہاں دا خیال نہ ہوئے اور قلب نوں پھر توحید کر کے پھر توحید نہیں ہوندا. تو قرآن سارا پروگرام دسیا اللہ پاک نے وَتَبَتَّلَ لَهِ تَبْتِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کہ ہر لمحہ قلب اللہ سونے سونی پاک ذات ڈوبا رہے اور اپنے انکانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دی پروگرامیں کرے نور ایمان دی پروگرامیں کرے نور عشق الہی دی پروگرام کرے نور عمل قرآن و سنت دی پروگرامیں کرے نور ذکر الہی دی پروگرام کرے نور درود پاک دی پروگرامیں کرے نور استغفار دی پروگرامیں کرے نور خدمت خلق دی پروگرامیں کرے تو پھر ہی اندر نیگیٹو انرجیاں منفی انرجیاں شیطانی انرجیاں جلن گیاں جڑیاں انسان نو ماسوا اللہ چل جاندیاں. جب تک انسان خواہشات لذات شہوات مال مشری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ ریا نفاق حرص ہوس لالچ غصہ نفرت انتقام
نشے، جوئے، بلیک میلنگ، سود، نا امیدی، مایوسی اور اللہ رسول دیا نافرمانیاں بھی نہیں نکلتا، یہ کدے بھی دیدے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ سو اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سونے رب نے انہاں لوگوں نے یہ گل دسی جڑے کہندے کہ میں نے کیوں پیدا کیتا، سونا رب فرماندا میں اپنے تہاڈے دیدار واسطے پیدا کیتا تے اے سارا پروگرام میں دس دتا تہانوں تے اے تے عمل کرو تے عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرو۔ اگر دنیا، قبر اور آخرت کامیابیاں چاہتے، سکون، امن، عزت، عروج، کامیابیاں دی زندگی چاہتے ہو اور شیطانی قوتاں تے فتح چاہتے ہو تے جہاد اصغر دے نال جہاد اکبر بھی کرو اپنے نفس دے نال تے پھر ہی تانوں یہ مقصد حاصل ہوئے گا۔ بہرحال اج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ ہی ہے کہ سانو سونے رب نے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا تو سانو چاہیے قرآن و سنت کے مطابق عمل کر کے اللہ کا دیدار حاصل کریے تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل ماجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڑا کوئی سہارا نہیں، سانو تیرے علاوہ کسی ہور سہارے دی لوڑ بھی نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائیں، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرمائیں اور ساڑے دلاں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس یارو باقی سب حوث ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔